مصنوعی جسم کے ساتھ ایک ایسے لباس کی ضرورت ہے جو اس کے سانسوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے، جینے کے لیے زندگی میسر کر سکے۔ لیکن مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے، میرا محبوب تمہارے درمیان ہے۔ یہ نورانیت کی شان بھی ہے، بشریت کی شان بھی ہے۔ مصطفیٰ اپنے جسم سمیت جانے اور آنے میں چھو کر بھی اگر کوئی آئے 2 مہینے کی مسافت لگتی ہے۔ رات کے ایک وقت میں مصطفیٰ گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، رات کے واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو صبح جب انہوں نے جو سوال کیا مصطفیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس کے باوجود جن کے دلوں پر مہر سخت تھی وہ حق کو قبول نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر سے ابو جہل نے پوچھا، بتاؤ ابوبکر اگر یہ دعویٰ ہو تو کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدبخت میں تو اس سے ماوراء کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، تو زمینی سفر کی بات کرتا ہے، میں آسمانوں سے اوپر کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، میں محمد عربی کے ہر پیغام کو تسلیم کرتا ہوں۔ خاص پر اللہ نے وہ وحی فرمائی، سورۃ النجم کے اندر اللہ نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، کس طرح سے معاملات چلے ہیں۔ ما زاغ البصر کی باتیں چلی، وما ینطق عن الہوا کی باتیں چلی، جو وحی بھی اللہ نے کرنی تھی وہ وحی کی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ دیدار خداوندی تھا۔ آقا علیہ السلام اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے پروردگار عالم کا جلوہ دیدار کا مشاہدہ کر کر جب زمین پر آئے تو منظر زمین کا ایسا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کی جان نکل چکی ہے۔ لیکن آج سائنس بتا رہی ہے نوری مسافت کا سفر جب طے ہوگا تو یہ زمینی سال پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ سفر آگے رہتا ہے۔ اگر اتنی تیز رفتاری سے اگر کوئی سفر کر آئے گا تو زمین کا جو وقت ہے، اب جب وقت نہیں رہے گا، زمان نہیں رہے گا، مکان نہیں رہے گا، اب جب اسپیس میں پہنچیں گے تو یہ پیغام ہے کہ تم آج تیز ترین سواری سے سفر کر رہے ہو، میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جس وقت سواری کا تصور بھی نہیں تھا مصطفیٰ وہاں پہنچے۔ آکسیجن کی ضرورت ہے، آج اسپیس میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو مخصوص قسم کا لباس پہننا پڑے گا، اس لیے کہ سائنس کا کلیہ ہے جب اتنی تیز رفتاری سے انسان بلندیوں پر پہنچے گا تو مادی طور پر جینے کے سہاروں کے لیے اس کو مصنوعی جسم کے ساتھ ایک ایسے لباس کی ضرورت ہے جو اس کے سانسوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے، جینے کے لیے زندگی میسر کر سکے۔ لیکن مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے، میرا محبوب تمہارے درمیان ہے۔ یہ نورانیت کی شان بھی ہے، بشریت کی شان بھی ہے۔ مصطفیٰ اپنے جسم سمیت واقعہ معراج میں اتنا نوری سفر طے کیے ہیں تو پیغام ہے کائنات کے لیے، دنیا جو ترقی کر کے اپنا لباس پہن کر اسپیس کے مقام پر دنیا پہنچ کر کہے گی کہ ہم یہاں پہنچے ہیں۔ گیلیکسیز کا سسٹم دیکھو آپ، سورج بہت بڑا آپ کو نظر آئے گا، اس کی جو مسافتیں ہیں، سورج کی کرنیں کتنے لاکھ کلومیٹر کی رفتار کے ساتھ زمین پر اپنی کرنیں بکھیرتی ہے، 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، لاکھوں سال کی مسافتیں ہیں، لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ 8 منٹ لگتے ہیں اس کو زمین پر اپنی روشنی دینے کے لیے۔ یہ حضور کی معراج ہے کہ اللہ نے رات کے قلیل وقت میں سفر معراج کروایا، اسرا کروائی، معراج کروائی، پیغام دے دیا کہ میرے مصطفیٰ کی معراج ہے۔ نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے آقا زمین پر کھڑے ہیں، فرش پر ہے، حالت نماز میں ہے، جنت مصطفیٰ کے سامنے ہے، انگوروں کا خوشہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہتے تو اس کو زمین پر لے آتے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، یہ اختیار مصطفیٰ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ معراج پھر کیوں کروائی؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ الغرض بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ جب معراج کی رات ہو گئی، صبح آقا اعلان فرمائے، اس وقت کے کفار مکہ سے کہا، ابھی زمینی سفر کی بات کی تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک رات میں کوئی جائے اور آئے، ناممکن ہے۔ سارے کفار مکہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کبھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں۔ اب وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ محمد، اگر تم نے بیت المقدس دیکھا ہے، مسجد اقصی کو دیکھا ہے، تو بتاؤ اس کے مینار کتنے ہیں، بتاؤ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں،
بتاؤ اس کے اندر قالین کون سا ہے، بتاؤ اس کا کون سا دروازہ کس سمت میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصی کیسی ہے، حضور پاک علیہ السلام ایسے بتا رہے ہیں گویا ایک ایک مشاہدہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ آقا علیہ السلام اس کے دروازوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اس کے میناروں کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اس کے اندر کی قمقموں کو بھی بتا رہے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے، آپ بتاؤ اس مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں، نہ آپ بتا پائیں گے نہ ہم بتا پائیں گے۔ برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کے خیال میں کبھی یہ تصور میں نہیں آتا کہ اس کی لائٹیں گنی جائے، اس کے پنکھے گنے جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت میں اس کا صحیح جواب دے سکے۔ کفار مکہ نے پوچھا، محمد اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم نے سفر معراج کیا ہے، رات کے ایک وقت میں مسجد حرام سے اقصی تک کا سفر کیا ہے، اب بتاؤ اس کے مینار کتنے ہیں، اب بتاؤ اس کی کمانیں کتنی ہیں، اب بتاؤ اس کے محراب کتنے ہیں، اب بتاؤ قالین کون سی ہے، اب بتاؤ کون سے خمخمے ہیں۔ ایک ایک سوال پر مصطفیٰ ایسے بتا رہے ہیں جیسا بیت المقدس مصطفیٰ کے سامنے ہے، مسجد اقصی نگاہ نبوت مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ ایک ایک واقعے کی خبر دیتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا۔ اس لیے یہ معراج کا سفر کروایا تاکہ کفار مکہ کو پتا چلے میرا محبوب کون سا محبوب ہے، میرے محبوب کو میں نے کیا مقام دیا ہے۔ جانے اور آنے میں چھو کر بھی اگر کوئی آئے 2 مہینے کی مسافت لگتی ہے۔ رات کے ایک وقت میں مصطفیٰ گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، رات کا واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو صبح جب انہوں نے جو سوال کیا مصطفیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس کے باوجود جن کے دلوں پر مہر سخت تھی وہ حق کو قبول نہ کر سکے، وہ حق کو تسلیم نہ کر سکے، انکار کرتے رہے۔ دوڑے دوڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے آئے، کہنے لگے، ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر تمہارے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک رات میں مسجد حرام سے اقصی تک کا سفر کر آئے ہیں۔ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے مبہوم طریقے سے مبہم سوال کیا، کہا کہ اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو تم اس کو کیا کہو گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایک رات میں اتنی مسافت بعیدہ کا سفر کر کے آئے۔ آج آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا کتنا بڑا آسان ہو چکا ہے، سفر کی سہولتیں آ چکی ہے۔ اس کے باوجود سائنس نے ترقی کر کے بتا دیا ایک وقت کے آنے واحد میں ویڈیو کال کے ذریعے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک ملک سے دوسرا ملک کا باشندہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے ایک ملک کی خبریں دوسرے ملک کی خبروں تک پہنچنا، آواز کے ساتھ، منظر کے ساتھ پیغام دیا جانا۔ اس سائنس کی ترقی بتا رہی ہے کیسا وہاں سے یہاں تک لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے دنیا کو بتایا جا سکتا ہے۔ نگاہ نبوت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے، اللہ نے محبوب کریم کی بارگاہ میں لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیا بیت المقدس کا۔ مصطفیٰ جو سوال تجھ سے پوچھتے ہیں بتاتے جانا، ان کے ہر سوال کا جواب دیتے جانا۔ بیت المقدس مصطفیٰ کے سامنے ہے، مسجد اقصی مصطفیٰ کے سامنے ہے، حضور پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں، سب کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے ابو جہل نے پوچھا، بتاؤ ابو بکر اگر یہ دعویٰ ہو تو کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدبخت میں تو اس سے ماورا کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، تو زمینی سفر کی بات کرتا ہے، میں آسمانوں سے اوپر کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، میں محمد عربی کے ہر پیغام کو تسلیم کرتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، میں غیب پر ایمان رکھتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے برملا تصدیق کر کے دنیا کو بتا دیا، جو مصطفیٰ لے کے آئے اس کی تصدیق کر دی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن مجید نے فرمایا جو مصطفیٰ سچ لے کر آئے، برملا جنہوں نے حق کو تصدیق کر لیا، حق کو تسلیم کر لیا، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الغرض نتیجہ یہاں سے ہمیں اخذ ہوتا ہے کہ حضور کا یہ معراج کا واقعہ غیر فطری طور پر انسان کی عقل کو سمجھ میں نہیں آنے والا معجزہ کہتے ہی اس کو، جہاں عقل تسلیم نہیں کرے، عقل کے فریم کے اندر وہ واقعہ نہیں آئے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سے